کہ یہ ایک ایسا وسیع مقصد ہے، یہ ایک ایسا وسیع پلیٹ فارم ہے جس پر برادریوں، مختلف برادریوں کے لوگ، مختلف عقائد والے لوگ، مختلف رنگ رکھنے والے لوگ اور مختلف چھوٹے چھوٹے نظریات میں بٹے ہوئے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور اس طرح ایک نیشنل پلیٹ فارم ہمارے لیے بن سکتا ہے، اور اس نیشنل پلیٹ فارم سے، اس قومی پلیٹ فارم سے ہم اپنی تحریک آزادی کو آگے چلا سکتے ہیں۔ یہ ایک اپنے نیشنل پلیٹ فارم کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے ہم اس نظریے کو اپنائیں۔ دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ محاذ نے کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ ہم عمل بھی شروع کر چکے ہیں اب اس منصوبے پر، کہ جہاں ہمارے آزادی کو قریب سے قریب پر لانے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم پر، پولیٹیکل پلیٹ فارم پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کا سوال ہے، وہ ہم کرتے رہیں، وہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے وطن کی آزادی کو حاصل کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی عملی اقدام بھی کرنا چاہیے، اور عملی اقدام کے سلسلے میں ہم نے بہت پہلے کارروائی شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں ہم کامیابی سے ہمکنار ضرور ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہماری ریاست کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہے، سیاسی طور پر ہمارے مقابلے میں جنگ ہار چکا ہے، اور اس وقت فیکٹ یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ ریاست کے اس حصے پر ہندوستان طاقت کے بل پر قابض ہے، اور جب تک ہم اپنے اندر اتنی طاقت پیدا نہیں کریں گے کہ ہم اس کی آرمڈ مائٹ کو، اس کے آرمڈ مائٹ کا اس کی عسکری قوت کو جب تک ہم ریاست میں تہس نہس نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہماری آزادی کی منزل قریب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی واضح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قابض حکومت کو اس علاقے سے خالی کرانا، اس علاقے سے نکالنا جس علاقے پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی روایتی جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ملک کسی علاقے پر یا کسی قوم پر بزرگ طاقت قابض ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی دوسرا ملک اس قوم کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا ہے تو وہ جنگ فی الواقع آزادی کی جنگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ باضابطہ ایک کنونشنل وار ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں کنونشنل وار کے ذریعے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کشمیر میں اگر ہم نے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ ایک پیپل ریزسٹنس موومنٹ کے طرز پر چلائی جانی چاہیے، وہ ایک عوام کی مسلح جدوجہد ہونی چاہیے، اور عوام کی مسلح جدوجہد کے ذریعے ہی ہم ہندوستان کی فوجی طاقت کو کشمیر میں اس حد تک کمزور کر سکتے ہیں، اس حد تک نیچے گرا سکتے ہیں کہ وہ ہماری آزادی کی حقوق پیش کر گی۔ یہ ایک پیشہ ورانہ موضوع ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ کنونشنل وار اور گریلا وار اور اس قسم کے جو اسٹریٹجیکل اور ٹیکٹیکل پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں، ان پر بحث کرنے کے لیے گھنٹوں اور مہینوں درکار ہیں۔ بہرحال مختصر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مسلح نہ کیا جائے، جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اس بات پر آمادہ نہ کیا جائے کہ وہ خود اٹھ کر ہندوستانی فوجوں کے خلاف لڑیں اور ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، اس وقت تک آزادی کی منزل قریب نہیں آ سکتی۔ ایک اور موضوع جس پر میں آپ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی انفلٹریشن کے بھی حامی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آزادی وطن کے لیے ہم یہاں سے ہزاروں تعداد میں مجاہد اندر بھیجیں اور اندر گڑبڑ کرائیں، اس قسم کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جس مسلح جدوجہد کی بات کرتے ہیں، محاذ کے سامنے جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا باشندہ جو ہے، وہاں کا شہری جو ہے، اسے ہندوستان کے خلاف آمادہ بغاوت کیا جائے، اسے مسلح کیا جائے، اسے تربیت دی جائے، اسے ٹرین کیا جائے، تاکہ وہ اب ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ یہ سوال کریں کہ آخر انفلٹریشن کیوں نہیں کی جائے، یہاں سے مجاہد کیوں نہیں بھیجے جائیں۔ اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں،
ہمارے خیال کے پیچھے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو آدمی جائے اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یعنی فن حرب کے نقطۂ نگاہ سے یہاں کا آدمی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کام نہیں کر سکتا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر مسلح بغاوت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سرحد کے اس طرف رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر اس سلسلے میں کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہو سکتا ہے وہ یہاں سے اسلحہ لے جائیں وہاں ڈمپ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ٹرین اور ماہر آدمی جائے وہاں کچھ ان کو تربیت دے، ان کے چھوٹے چھوٹے ان کو منظم کرنے میں، ان کو تربیت دینے میں کچھ وہ اپنا فرض انجام کرے. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ایک آدمی جا کر کشمیر میں لڑے گا تو اس کی پوزیشن کشمیر میں بالکل ویسی ہی ہوگی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جتنی لدھیانہ کے موہن سنگھ کی یا دلی کے چندر سنگھ کی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں آب و ہوا کے سلسلے میں، ٹرین کے سلسلے میں جو بہت سارے عنصر مطلب اس وارفیئر میں انوالو ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہندوستان کا سپاہی بھی اتنا ہی ناقص ہے مسلح بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا ہمارا سپاہی جو یہاں سے جائے گا جو وہاں پر کام کرے گا. اس لیے ہمارا بنیادی فلسفہ اور بنیادی نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بغاوت پر آمادہ کریں، ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مسلح کریں، ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو تربیت دیں، اور ہمارا رول یہ ہوگا کہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط بیک کی حیثیت سے ان کے پیچھے قائم رہیں اور مسلح جدوجہد کو آگے چلانے کے سلسلے میں انہیں ہماری طرف سے جس قسم کی بھی ضرورت ہو، جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو، جو کچھ وہ ہم سے چاہیں، جو کچھ ہم سے طلب کریں، ہم ان کو یہاں سے لے سکیں. اس طرح میں آپ سے عرض کروں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بنی لائن کی اس طرف کے عوام جو ہیں وہ ایک مضبوط بیک ہونے چاہیں، ایک مضبوط دیوار ہونے چاہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس مسلح جدوجہد کا خراب دستہ ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے جماعت کے بنیادی نظریے کی بھی وضاحت کی ہے، اور اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو مستقبل کا پروگرام ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی شروع کیا ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے. اس کے بعد آپ لوگ میں سے، آپ حضرات میں سے جو صاحب جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے جواب دے سکوں. اچھا، میرے خیال میں یہ سارے کوشچن نوٹ کر لوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے جواب دے دوں. جی، مقبوضہ کشمیر اور آپ کے بعد میں کوئی ایک ہی ہیں یا دو زیادہ تقسیمیں ہیں، اور ان کے نظریات جو ہیں کشمیر سے متعلق ان میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ وہ بھی اسی قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ پر آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تیار کیا جائے. آپ کا سوال واضح نہیں ہے، کم از کم میں تو طے نہیں کر سکا. میں نے عرض کیا ہے کہ محاذ جو آپ کا محاذ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو محاذ ہے آپ نے فرمایا نا انفلٹریشن کا یہ تجربہ یہ ناکام رہا ہے پاکستان کی طرف سے 65 کے دوران جنگ ستمبر 65 میں. کرشی صاحب کو کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک بات کا زور دیا ہے ایک پلیٹ فارم کے لیے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 جماعتوں نے اتحاد کیا. آپ کی جماعت کو کیا ان کی طرف سے دعوت دی گئی؟ اور دعوت دی گئی تو آپ کا کیا جواب تھا؟ سوالات پوچھیں اور سوال ہو تو اطلاع دیں تاکہ ان کا جواب دے چلے نا مجاہدین اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کے مجاہدین اور ان میں وہ بھی شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد کچھ مجاہدین یہ تھے جن کے لیے کاروبار تھے. ان دونوں سے آپ مطمئن ہیں لیکن ان کے علاوہ آپ کچھ کرا انہیں لائنوں پر کرنا چاہتے ہیں یا ان سے کون کامیاب ہے کون ناکام ہے؟ ویلی میں مہاجرہ شمالی نے ووٹ درج کرایا ہے الیکشن کے لیے. ویلی
या उसका बाइकाट किया? जनाब, सबसे पहले जो सवाल हमसे किया गया है वो ये है कि मुसल्लह जदोजहद के सिलसिले में हम क्या ठोस इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि मुसल्लह जदोजहद जो है इसका एक फितरी और एक नेचुरल तरीक़ाकार होता है। हम जिस मुसल्लह जदोजहद की बात कर रहे हैं वो कोई फौजी बगावत नहीं होती है जिसे हम अंग्रेजी में कूप रिटार्ट कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मकबूजा कश्मीर में पैराशूट के जरिए कोई फौज उतार रहे हैं या मकबूजा कश्मीर में जो काबिज हिंदुस्तानी फौज है उनके दरमियान या उनके जरिए कोई इनकलाब, कोई बगावत पैदा कर रहे हैं। आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से समझ लीजिए। हम जो चाहते हैं वो ये है कि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को हिंदुस्तानी काबिज फौज के खिलाफ बगावत पर और मुसल्लह कार्रवाइयों पर आमादा करें और उन्हें इस कदर तरबियत दें, उन्हें इस कदर मजबूत और मुस्तहकम करें, उनके पास इस कदर स्टोर्स पहुंचाएं ताकि वो खड़े होकर जब हिंदुस्तानी फौजों के मुकाबले में लड़ना शुरू करें तो वो एक प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस मूवमेंट होनी चाहिए, एक प्रोट्रैक्टेड वॉर होना चाहिए। इसलिए उस सिलसिले में इब्तिदाई कार्रवाई के सिलसिले में जो काम हमारा जो रेवोल्यूशनरी कमांड है, हमारा इस सिलसिले में एक शोबा है जो इस सिलसिले में तहकीक करता है, इस सिलसिले में इक़दाम लेता है, उनके ज़िम्मे हमने ये उनको जो हमने ये प्रोग्राम दिया हुआ है और उनके सामने जो हमने गाइडलाइंस दी हैं उस गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए वो जो स्टेप जरूरी समझते हैं वो उठाते हैं। मतलब जहां वो जरूरी समझते हैं वहां वो असलाह भेजते हैं, जहां वो जरूरी समझते हैं वहां वो आदमी भेजते हैं तरबियत देने के लिए लोगों को, और जहां वो जरूरी समझते हैं वहां वो इस किस्म के लिटरेचर तकसीम करते हैं, इस किस्म की किताबें तकसीम करते हैं, इस किस्म के पोस्टर तकसीम करते हैं ताकि लोगों को इस सिलसिले में एजुकेट किया जाए। क्योंकि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो होती है एक हमगीर मूवमेंट होती है। इसमें शामिल हर सिपाही जो होता है वो बजाय खुद एक पॉलिटिकल सोल्जर होता है, एक सच सोल्जर होता है, एक बाशूर सोल्जर होता है। वो महज एक तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं होता है जिसे आप उर्दू में मर्सनरी कहते हैं। वो मर्सनरी नहीं होता है, किराए का सिपाही नहीं होता है, बल्कि वो एक कॉन्शियस सोल्जर होता है। हम कॉन्शियस सोल्जर्स की एक पूरी फोर्स कायम करना चाहते हैं ताकि हर शख्स जो हमारे इस मुसल्लह जदोजहद के सिलसिले में जो भी हमने उनका नाम रखा है, जो भी इस फौज में शामिल हो जाए, जो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाए, उसे मालूम हो कि वो किस काज के लिए फाइट कर रहा है और इस फाइट को प्रोलॉन्ग करने के लिए, इसको प्रोट्रैक्ट करने के लिए, इसको तवील से तवील तर बनाने के लिए वो अपना काम अंजाम दे सके। इस सिलसिले में हमें वक्तन जहां माहौल में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वहां पर हम वो चीज मुहैया कर देते हैं, और जहां हमें स्टोर की जरूरत पड़ती है वहां हम स्टोर्स भेजते हैं, जहां हमें तरबियत की जरूरत पड़ती है वहां हम तरबियत देते हैं, और जहां जनरल और मैथ एजुकेशन की जरूरत पड़ती है वहां हम मैथ एजुकेशन करते हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि महाजरा शुमारी जो इस तरफ काम कर रहा है और महाजरा शुमारी जो मकबूजा कश्मीर में काम कर रहा है इसके दरमियान क्या फर्क है। जहां तक नजरियात का ताल्लुक है, जहां तक बुनियादी, आप जरा करीब आ जाइए, जहां तक दोनों जमातों की बुनियादी पॉलिसी का ताल्लुक है उस सिलसिले में हम मुत्तफिक हैं। मकबूजा कश्मीर का महाजरा शुमारी जो है वो भी जिरासत जम्मू व कश्मीर के अवाम को बगैर किसी तखसीस के हकी खुदराजत दिलाने का वो जो है हामी है, दावेदार है, और महाजरा शुमारी जो जंगली लाइन की इस तरफ कायम है वो भी अवाम को हकी खुदराजत दिलाने का हामी है। मगर फर्क जो उस महाज में और इस महाज में है वो सिर्फ इतना है कि उस तरफ वाला महाज जो है बिल्कुल असली है और हम भी असली हैं। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंतजामी तौर पर और वहां पर मकबूजा कश्मीर में हालात के मुख्तलिफ हैं और यहां के हालात उससे मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमारे तरीकेकार में थोड़ा सा डिविएशन है, थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि बुनियादी मकसद हमारा एक है। हमारा
فیصلہ کرنے کا حق تسلیم کیا جائے، اور یہ حق آپ کو جب تک آپ جدوجہد نہیں کریں گے کبھی تسلیم ہی نہیں ہوگا. اس لیے پہلے ہم جدوجہد کریں، اس حق کو تسلیم کروائیں، اور اس کے بعد جب ہم مالک سے تسلیم کیے جائیں گے اس ریاست پر تو ہماری مرضی ہوگی منحصل قوم، ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اور اس سلسلے میں بعض حقوق میں شبہات ضرور پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ قوموں کی زندگی میں تنگ نظری سے اور کوتاہ دامانی سے سوچنا نہیں چاہیے. ہماری جدوجہد اس وقت جو جاری ہے، اس لیے ہمارے دوستی اور دشمنی کا تعین جو ہوگا وہ نہایت نازک ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں صاف صاف بات کرتا ہوں، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں اور نہ مجھ میں کوئی لاگ لپٹ ہے. اس سوال کے پیچھے ایک خاص ذہن کام کر رہا ہے، اور وہ ذہن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تحریک شروع کرنے سے پہلے ہی علاقے پاک نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں. میں اس سلسلے میں نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی پالیسی بیان کروں گا کہ ہمارے ساتھ الحاق، دوستی اور دشمنی جو ہے یہ فیلڈ میں ثابت ہوگی. جو طاقت فیلڈ میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، جو قوم فیلڈ میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، فیلڈ میں ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گی، یقیناً ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی ملک پر پہنچ کر اس کو دور سے سلام کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. دشمنی ہوگی تو وہ بھی اس مقصد کے حصول کے سلسلے میں جو ہمارا دشمنی کرے گا ہم اسے دشمنی کریں گے. یہ صاف بات ہے. کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں جو فرد، جو گروہ، جو جماعت، جو طاقت، جو حکومت ہمارے ساتھ دشمنانہ رویہ اختیار کرے گی، اس کے ساتھ ہم اعلان دشمنی کریں گے، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا ہم مذہبی کیوں نہ ہو. اور جو طاقت اس سلسلے میں ہماری اعانت کرے گی، ہماری مدد کرے گی، ہمارے ساتھ چلے گی، ہم ہمیشہ اس کو وہی درجہ دیں گے، وہی سلوک دیں گے اور اس کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو ایک کامریڈز ان آرمز کا ہوتا ہے. بالکل دوستی کی ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ اسے دوستی اور بھائی کا درجہ دیا ہے. لیکن دوستی کا تعین اس راستے پر ہوگا، دوستی کا فیصلہ جو ہے اس راستے پر ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے کچھ حلقے چاہے کشمیر کی آزادی کے مخالف کیوں نہ ہوں اور اس قسم کے حلقے پاکستان میں ضرور موجود ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود اس فیلڈ سے گزر چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے پاکستان میں بعض حلقے ایسے ضرور موجود ہیں جو کشمیر کی آزادی نہیں چاہتے ہیں، اور خود ہمارے کشمیری میں بھی ایسے حلقے موجود ہیں اور ایسے عناصر موجود ہیں جو کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر لائن ٹوٹے اور یہ ریاست آزاد ہو جائے. لیکن ان عناصر کو ہم انشاءاللہ میدان میں ایکسپوز کریں گے، ہم ان کو فیلڈ میں ایکسپوز کریں گے. جو آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، اس کے لیے آپ دوسرے ممالک سے کوئی امداد حاصل کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں، ہماری بنیادی پالیسی ہے، بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہیں ہوں گے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. میں امداد کی بات کر رہا ہوں. امداد ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے مانگیں، ہم امداد کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہماری بنیادی پالیسی یہ ہے ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں. جب ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے اس کے بعد ہر وہ طاقت، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جس نے انسانی آزادی کے احترام کو خود ہی پاس ہوگا، جو انسانی آزادی کے سلسلے میں کچھ بھی احترام رکھتی ہوگی وہ ضرور ہماری مدد کرے گی. بنیادی چیز جو ہے میں آپ سے عرض کروں، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی قوم میں ایک ایسا کریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود پاؤں سے ٹکرائیں. ایسے تو عام طور پر اس قسم کی باتیں جو ہیں جنون کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنون پیدا ہو جائے ہمارے لوگوں میں. جب یہ جنون پیدا ہوگا اس کے بعد خود کو خود دنیا کی ہر طاقت آپ کی مدد کرے گی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن مدد کے لیے ہم پکاریں گے نہیں کسی کو، ایڈ ہمیں خود بخود ملے گی. اس
اس وقت ملے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امداد جو ہوگی جو اس مرحلے پر ہمیں کی جائے گی وہ صحیح معنوں میں امداد ہوگی، وہ انکنڈیشنل امداد ہوگی، اس کے ساتھ کوئی اسٹرنگس پولیٹیکل اور اسٹریٹجیکل اسٹرنگس نہیں ہوں گی. انسپرنگ امداد ہم ضرور چاہیں گے اور ہمیں ملے گی، اور تب ملے گی جب ہم خود میدان میں کھڑے ہوں. یہاں ادھر کیا کہنا چاہیے اس کو، چوک میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے سے آپ دنیا سے کہیں میری مدد آ کر کیجیے، آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب میں میدان میں لڑ رہا ہوں گا، جب میرے ہاتھ میں LMG ہوگا اور میں دشمن کے مقابلے میں ہوں گا، اس وقت جب میں کہوں گا کہ مجھے اس وقت گولی کی امنیشن کی ضرورت ہے، تو ہر طاقت مجھے اس وقت مدد دے گی. یہ ہے کہ چیز آپ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان گورنمنٹ ہماری حکومت کو آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کر دے تو ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ اس چیز کو درست سمجھتے ہیں ان کا جو یہ نظام کیا تھا؟ ویسے آف دا ریکارڈ ہے، دس از آف دا ریکارڈ جنٹلمین آف دی پریس. میں اس پر ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ لطیفہ آف دا ریکارڈ ہے یا آف دا ریکارڈ ہے لطیفہ؟ نہیں، جواب نہیں، آف دا ریکارڈ، لطیفہ آف دا ریکارڈ ہے. اٹ از آف دا ریکارڈ. ہمارا اپنا ہے، نہیں ہمارا آف دا ریکارڈ. مجھے یاد ہے 1962 میں پشاور یونیورسٹی کے لا کالج میں لا کا تھا. اس زمانے میں خورشید صاحب نے یہ ریکوگنیشن کی تھیوری پیش کی تھی اور میں ذاتی طور پر اس کا بڑا مداح. چنانچہ ہم نے خورشید صاحب کو دعوت دی اور ہم نے ان سے کہا کہ چونکہ یہ تھیوری آپ نے پیش کی ہے تو آپ آئیے اس کو ایکسپوز کیجیے، لوگوں کو سمجھائیے. تو چنانچہ وہ ہمارے وہاں پشاور دورہ انہوں نے کیا تو پروگرام ہمارا یہ بنایا گیا کہ ہم یونیورسٹی میں چونکہ انٹیلیجنشیا زیادہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہوتی ہے جو ان کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کی تقریر کروائی جائے. چنانچہ ان کی تقریر ہوئی اور ہمارے پرنسپل صاحب تھے، وہ پہلے پاکستانی فارن سروس سے متعلق تھے اور یونائٹڈ نیشنز کی ڈیلیگیشن میں ممبر رہ چکے ہیں اور ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں کئی ممالک میں. وہ پریزائڈ کر رہے تھے اس جلسے کی. تو خورشید صاحب نے اپنی تھیوری پیش کی. تو تھیوری کے آخر میں جب انہوں نے تقریر ختم کی تو ہمارے پرنسپل صاحب خطبہ زیارت کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مخصوص اس ڈپلومیٹک انداز میں اور اس بیوروکریٹک انداز میں ایک ٹیبل ٹینس والے میچ کی مثال دی، جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آزادی کی جنگیں لڑنی ہوتی ہیں وہ پہلے تسلیم نہیں کرواتے ہیں، وہ میدان میں کود جاتے ہیں، لڑائی اپنی شروع کرتے ہیں اور عملاً اپنے زور بازو سے اپنی طاقت سے خود تسلیم کرواتے ہیں. اس وقت میں نے ویسے اس کو بہت برا محسوس کیا، اس لیے کہ میں نے سمجھا کہ یہ ہماری انسلٹنگ بات ہے. ایک پاکستانی جو ہے وہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی بات میں کافی وزن تھا، اس لیے کہ ریکوگنیشن جو ہے ہمیں ایک بیسک پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے. بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ عملاً ہم ایک غیر منظم اور ایک غیر مسلح قوم اور مقصد ہمارا پورے کشمیر کو آزاد کرانا ہے. یہ دونوں باتیں متضاد ہیں. پورے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم منظم اور مسلح ہو جائیں. جب ہم منظم اور مسلح ہو جائیں گے اور پاکستان یا دنیا کے دوسرے ملک یہ باور کر لیں، ہم ان کو یقین دلائیں اپنے عمل سے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم تاریخ آزادی کو شروع کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا کو تسلیم کرے گی. لیکن جب ہم اپنے کردار سے، جب تک ہم اپنے عمل سے یہ ثابت ہی نہیں کر لیں، یہ ثابت کرنے میں ناکام رہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنگ آزادی کو چلا سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ جنگ آزادی کو شروع کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کو ایک پریکٹڈ وار کی طرف لڑ سکتے ہیں، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ریپوٹیشن کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ فضول سی بات ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل آئیڈینٹی جو ہے اس سے ہم قائم کریں.
جب تک ہم میدان میں اپنی ڈپینڈیبلٹی کو ثابت نہیں کر سکیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہم تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں الفتح کو، حالانکہ صرف الفتح والوں نے اپنی تحریک شروع کی تو تمام عرب ممالک نے ان کی مخالفت کی، جارڈن نے ان کی مخالفت کی، لبنان نے ان کی مخالفت کی، UAR نے، سبھی عرب ممالک نے ان کی مخالفت کی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی پوزیشن کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی انڈیویجویلٹی کو میدان میں ثابت کیا، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی عرب ملک ضرورت نہیں کر سکتا ہے ان کو اپنے ایریاز سے نکالنے یا ان کو وہ بیس ایریاز سے روکنے کے لیے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ اسی الفتح کے 400 مجاہد اردن کی قید میں تھے، جبکہ صرف ایک ان کا مجاہد اسرائیل کی قید میں تھا، صرف ایک مجاہد اسرائیل کی قید میں تھا اور 400 مجاہد ان کے امان کی قید میں پڑے ہوئے۔ لیکن آخر جب انہوں نے تحریک چلائی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم مرنے مارنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، آپ اس سے ہمیں روک نہیں سکتے ہیں، تو مجبوراً شاہ حسین کو بھی ان کی حمایت کرنی پڑی۔ اور اس کی زیادہ مثال لبنان میں ہے، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے اور خود کو اس حد تک مسلح اور منظم نہیں کریں گے کہ ہم اپنی تحریک کو چلانے کا اعتماد نہیں دلا سکیں گے، اس وقت آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان کشمیر پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر نے خود کو قابل اعتماد ثابت نہیں کیا، اس لیے کہ ہم خود سازشوں کے چکر میں پھنستے رہے، ہم خود خدا بازی کر میں پھنستے رہے۔ اگر ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہوتا کہ ہم ڈیپینڈیبل ہیں، اگر ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تحریک کو چلانے کے قابل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی ہم پر بے اعتمادی نہیں کرتا۔ کلیئر جی؟ ہاں ہو گیا۔ میں آپ اپنی جماعت کا نام تبدیل کرنے والے ہم جو ہیں، ہم مستقبل قریب میں اپنی جماعت کا نام تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ کلیئر؟ رات میں سے سوال کیا گیا ہے کہ المجاہد فورس جو مسلم کانفرنس نے بنایا ہے، کیا اس پیٹرن پر آپ کوئی فورس بنانا چاہتے ہیں؟ بنانے کا فیصلہ کیا نے یہاں اعلان کیا تھا کہ اس کے لیے ایک روڈ کا چاہیے، اس لیے جب تو ان کے پاس ایک ٹکڑا ہو تو اس کو شروع کریں گے۔ اچھا، انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی جواب نہیں نا، پہلے جا رکھے ہم کوئی المجاہد فورس قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ جس نوعیت کی اور جس نیچر کی مسلح جدوجہد ہم کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہاں سے ہمیں کوئی حملہ، ہم یہاں سے کوئی حملہ، کوئی انفلٹریشن کرنا نہیں چاہتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اسے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کوئی فیزیبل طریقہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں سے کوئی فوج نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، یہ ضرور کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مسلح کر کے ہمارے بغاوت کریں گے۔ خیر ہے کہ آزاد کشمیر کی اس طرف جتنے بھی ریاستی عوام ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر میں مسلح جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک مضبوط بیس بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے پہلے ایک بات ایکسپلین کر دیں، اگر اسٹیٹ میں بھی انویسٹنگ کوشچن مجھے چاہیے تو نہیں نہ پوچھنا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اعتماد کے قابل اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں 36,000 مربع میل رقبہ فتح کر کے دیا ہوا ہے۔ بالکل، تو ہم نے اسی پہلے روز سے ثابت کیا اپنے آپ کو قابل اعتماد۔ بالکل، تو آپ فرماتے ہیں ہم نے ثابت نہیں کیا، استداد کا ذرا وضاحت کر دیں۔ میں استداد کرتا ہوں۔ جس دور کے سلسلے میں میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے اپنے کو اعتماد کے قابل ثابت نہیں کیا، وہ دور ہے جو جنگ بندی کے معاہدے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ 1 جنوری 1949 جس روز جنگ بندی کا